میں ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے ہوں. میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے, میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں, لیکن مجھے بھی اس ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں, میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ میری شادی میرے والدین نے, میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ, اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے, میں اس کا میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے, ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. وہ کیا کرتا ہے, بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں, تم پولیٹیکل جواب دو. کہتا ہے مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے. آپ امیجن کریں آپ اس بات کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں. آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے, وہ معذور بھی بن گیا ہے, وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے. جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تمہیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی. اور آپ وہ مینٹالٹی دیکھیں, وہ ٹاپ ٹو باٹم وہ مینٹالٹی ہے جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستا ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی جماعتیں خواتین کو اس طرح سے ان کا استحصال کریں گی, درندگی کا وہ نشانہ بنیں گی, تو مجھے بتائیں کون پاکستان کا عزت والا شخص اپنی بیٹی یا بہن کو کہے گا جاؤ تم سیاست میں حصہ لو؟ تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. اور پھر میں نے کبھی کسی سیاسی مخالف پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں عمران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. وہ اپنی, اگر میں پرسنل اٹیکس پہ اتر آتی تو آپ یقین مانیں عمران خان کے خلاف میرے پاس اور آپ سب کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتا. اس لیے میں ذاتی زندگی میں بالکل عمل دخل, میرے پاس اس کے خلاف پولیٹیکل مواد اتنا ہے کہ مجھے ذاتی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پردہ رکھتی ہوں لوگوں کا, لیکن جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے, میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا, اور وہ کیس عدالت میں ہے اس وقت. ٹیرین وائٹ کا کیس وہ عدالت میں ہے, وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس ہے. کیونکہ یہ اس بیٹی کو مانے تب پھنستا ہے, یہ نہ مانے تب پھنستا ہے. لیکن آپ سب یہاں پر بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. میں آج بھی کمرے میں جب چل کے جاتی ہوں میرے والد کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی سے. میرے والد نے میری والدہ کو کبھی کوئی قابل اعتراض لفظ نہیں کہا, ہمیشہ عزت احترام دیا. میری والدہ کہیں سے آتی تھیں ٹریول کر کے تو میرے والد ان کو یا تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے یا ان کو پورچ میں گھر میں گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے ان کے لیے. میں نے وہ دیکھی ہے تربیت, میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں اور میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہم آج بھی اگر اپنے میرے والد کمرے میں بیٹھے ہوں تو میرے والد جو ہیں وہ اٹھ کے مجھے ملتے ہیں, صبح سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور عزت اور احترام کرتے ہیں. بیٹی ہونے کے باوجود وہ جو خواتین کو عزت اور احترام دیتے ہیں وہ میں نے اپنے گھر سے اپنے والد سے سیکھا ہے. اور مجھے ایک شخص نے خود بتایا, میں اس کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ عمران سے ملنے گیا. اس نے چند سال پہلے اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کے خلاف یہ بہت بڑا کیس ہے, آپ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے, تو آپ اس کو اون کر لیں, ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, قوم معاف کر دے گی. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ عمران خان کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو اون کر سکتا ہوں, میری سیاست ختم ہو جائے گی. اور باپ تو وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میری سیاست ختم ہو تو ہو, میری بیٹی کو اس کا حق ملنا چاہیے. آج بھی اگر آپ اس کو اون کر لیں, آپ اس کو اس کا حق دے دیں, آپ اپنی بیٹی کو, آپ اپنی سیاست کو ترجیح نہ دیں, اپنی بیٹی کو ترجیح دیں, تو میں کہوں گی کورٹ کو کہ اس کو ڈسکوالیفائی نہ کرے. لیکن جس شخص میں اتنی جرت, آپ دیکھیں میں جمائمہ خان سے میرا سیاسی اختلاف 100 بار ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کی اس وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں کہ وہ اس کی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے. وہ اس کی بیٹی نہیں ہے لیکن وہ اس کی پرورش کر رہی ہے کیونکہ اس کو خود احساس ہے. تو جو اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکا, جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکا, وہ قوم کی بیٹیوں کو کیا عزت دے گا؟ تو یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کی میں نشاندہی کر رہی ہوں. ذہنی بیماری ہے. یہ ایک پرورٹس کا گینگ ہے جن کا اخلاقی اقدار سے کوئی تعلق نہیں. پولیٹیکل بات کا پرسنل اٹیک سے جواب دیتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, خواتین کو اس طرح بلایا جاتا ہے.
जजेस तो आप छोड़ दें, ये वही मेंटालिटी है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर था तो मोटरवे पे एक खातून की इस्मत दरी हुई, इन्होंने विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि विक्टिम अकेली क्यों थी। भाई तुम तो सरकारी हेलीकॉप्टर में फिरते हो, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि पूरा एस्कॉर्ट साथ लेके चले, उनकी हिफाजत उन्होंने खुद ही करनी होती। ये वही मेंटालिटी है, और ये वही मेंटालिटी जो खवातीन इनके जलसों में जाती है तो लोग नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। क्या खवातीन को अपना मुस्तकबिल इस किस्म के इंसान के हाथ में लेना चाहिए? मुझे जवाब दें इस बात का। तकलीफ मुझे इस बात की है कि उनकी रोकथाम नहीं है। बहुत लेजिस्लेशन हुई, लेकिन क्या किसी ऐसे मुलजिम को कोई या मुजरिम को करार वाकई सजा मिली जिसके लिए बाकी जो हैवान है उनको उनके लिए डेटरेंस क्रिएट हो? बल्कि उल्टा पाकिस्तान में जो ये नाम लेता है उसकी विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की जाती है। उस खातून को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है जिसके साथ ज्यादती होती है। नैब में मुझे 57 डेज रखा गया, तो ये मैं आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ। तो आपको पता है नैब खवातीन के लिए नहीं बनी, मैं शायद नैब की पहली खातून मेहमान थी, तो उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कहाँ रखें, क्योंकि मर्दों के लिए तो उन्होंने पूरे सेल्स बनाए हुए थे जहाँ पे मर्दों को उन्होंने रखा हुआ था, खवातीन के लिए उनके पास जगह नहीं थी, और एक खातून को वो उठा लाए थे। तो उन्होंने फिर मुझे उस नैब के कमरे में रखा जो कमरा शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, कि जो नैब के अंदर खवातीन एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए जो डे केयर सेंटर बनाया था। अभी बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ अच्छा है। मैं पाकिस्तान की तूलो अर्ज में गई हूँ, आप यकीन करें क्या खवातीन की क्वालिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की खातून हो या वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के कोई दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की खातून हो, या वो बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की खातून हो, या वो सिंध की खातून हो, या वो पंजाब की खातून हो, या वो खैबर पख्तूनख्वा की खातून हो। इतनी जरखेज ये जो मिट्टी है ना, इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, और सब खवातीन के अंदर मैंने एक देखी तड़प आगे बढ़ने की, कुछ करने की, अपने अपने वसाइल में रहकर, अपने अपने सोशल जो उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें रहकर।